اور سب سے بنیادی چیز جو میں اس حوالے سے آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو ایمان اور عقیدے کے اعتبار سے مضبوط کریں، اپنی نسلوں کے اندر ایسا ایمان، ایسا عقیدہ، ایسی فکر اور ایسا علم اور ایسے جینے کا طریقہ اور انداز اور ان کی دینی تربیت اور دینی ذہن سازی ایسی کریں کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کے عقیدے کو بگاڑ نہ سکے۔ جب آپ کا عقیدہ مضبوط ہوگا، آج دنیا میں بڑے منصوبہ بند طریقے سے مسلمانوں کے عقیدے کو بگاڑنے کی منصوبہ بندی طریقے سے سازش رچی گئی ہے اور اس پر عمل کیا جا رہا ہے۔ آپ کو اس بات پر بڑی سچائی کے ساتھ غور کرنا ہوگا، دیکھنا ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، پہلی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہماری نسلیں، آپ غور کیجئے مکہ کے حالات کیسے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ زندگی کتنی گھیرا بندیاں تھیں، کتنے مسائل و مشکلات اور مسائل تھے صحابہ کرام کے ساتھ، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ، آج آپ کے ملک کے اندر ایسے حالات آئیں گے، ایسی صورتحال آنے والی ہے، اگر ہم ان سے نہیں نپٹے، ہم نے اپنے آپ کو اپنے عقیدے کی مضبوطی اور عقیدے کے استحکام اور دینی تعلیم و تربیت کو اپنے لیے اسلحہ اور ہتھیار کے طور پہ نہیں بنایا، ڈھال کے طور پر تیار نہیں کیا، تو آنے والی یہ نسلیں گمراہی کا شکار ہو جائیں گی۔ آپ دیکھیے کہ کتنے منصوبہ بند طریقے سے جن کی دینی تربیت نہیں ہوئی، دینی نظریے اور دینی بنیادوں پر انہیں مضبوط نہیں کیا گیا، آج مسلمانوں کی بیٹیاں، آپ جائیے جہاں شادی کا رجسٹریشن ہوتا ہے، ابھی ہمارے یہاں ایک پروگرام تھا، ایک سینئر صحافی تھے، انہوں نے بتایا کہ مسلمانوں کی بیٹیاں جا کر کے غیر مسلم لڑکوں کے نام پیش کرتی ہے کہ میں ان کے ساتھ شادی کر رہی ہوں، اور ایک نہیں، 100 نہیں، ایک صوبے کے اندر ہزاروں ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی بیٹیاں غیر مسلموں کے ساتھ شادی کرنے کے لیے خود اظہار کر رہی ہیں، اپنے ایمان کا سودا کر رہی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان حالات میں، اور یہ منصوبہ بند طریقے پر ہے، اگر ہم نے یہ اس کی تیاری نہیں کی اور اس کے سد باب کے لیے راستہ اپنایا نہیں تو ہمارے حالات بڑے عجیب تر ہوں گے۔ آپ بتائیے اللہ کے نبی نے کیا کیا تھا؟ عقیدے کی مضبوطی پر تربیت دی تھی۔ ایک خاتون پوری انسانیت اور مسلمانوں کی عورتوں کے لیے نمونہ، ام سلیم کے پاس ابو طلحہ پیغام نکاح لے کر کے آئے تھے۔ ام سلیم مومن ہو چکی تھی، انس ابن مالک کی ماں۔ ابو طلحہ اپنے زمانے کے بڑے موقر اور باوقار انسان تھے، رئیس اور سردار اور مالدار انسان تھے۔ پیغام نکاح لے کر کے جب ام سلیم کے پاس آئے تو ام سلیم نے کہا کہ اے ابو طلحہ ان مثلک لا یرد، اے ابو طلحہ تم جیسا انسان لوٹایا نہیں جاتا، تم جیسے انسان کے پیغام نکاح کو رد نہیں، ریجیکٹ نہیں کیا جاتا، لیکن سنو میں ایک مومنہ ہوں، ایک مومنہ کا نکاح ایک مشرک کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے، میں ایک مسلم خاتون ہوں، ایک کافر کے ساتھ ایک مسلم کا نکاح نہیں ہو سکتا، دونوں کا جوڑ میل نہیں کھانے والا ہے، جاؤ میں تم سے مہر نہیں مانگ رہی ہوں، میں تم سے اپنے نکاح کے لیے کسی معاوضے کی طالب نہیں ہوں، جاؤ تم صرف اسلام قبول کر لو، تمہارا یہی اسلام قبول کرنا میرے لیے مہر ہوگا، یہی تمہارا اسلام اور دامن اسلام میں آنا یہی ہمارے لیے حق مہر ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس حضرت ابو طلحہ دوڑتے ہوئے گئے اور کہا اللہ کے نبی، ان کے آنکھوں کو پڑھ لیا، ان کے چہرے کی کیفیت جان لی امام کائنات نے، اور کہا ابو طلحہ لگ رہا ہے آج کچھ خاص ہے۔ کہا اللہ کے نبی میں نے ام سلیم کو پیغام نکاح دیا تھا اور ام سلیم انہوں نے یہ کہا ہے کہ تمہارا اسلام میرے لیے مہر ہے۔ وہ خاتون تھی، وہ خاتون تھی، میری ماں اور بہنوں اس کی زندگی کو پڑھو، اس ماں نے، اس اسلام کی بیٹی اور اسلام کی خاتون نے ابو طلحہ کو دامن اسلام میں آنے پہ مجبور کر دیا۔ آج ہماری بیٹیوں کی ایمانی کمزوری کا عالم یہ ہے کہ وہ کافروں کے ساتھ اپنے ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اب غور کیجئے یہ نتائج کیوں آ رہے ہیں، یہ تبدیلیاں اتنی تیزی کے ساتھ کیوں جنم لے رہی ہیں؟ یہ بنیادی وجہ ہے میرے بھائیوں کہ ہمارے گھروں کے اندر جو ایمانی تربیت ہونی چاہیے، جو اعتقادی مضبوطی کی ٹریننگ ہونی چاہیے،
جو اللہ کی ذات پر توکل و اعتماد کا ایک صحیح شعور اور فکر ان کے دلوں میں ہمیں ڈالنا چاہیے، اور ایک سچا اور پکا موحد اور نبی کا متبع بنا کر کے اس دنیا میں جینے کا سبق اور درس دینا چاہیے۔ اس میں ہم ناکام ہوتے جا رہے ہیں، فیل ہیں ہم۔ اگر اس دنیا میں آنے والے حالات کا اور اس ملک میں آنے والے حالات کا اور ارتداد کا، میرے بھائیوں، ایمان کمزور ہوگا، عقیدہ کمزور ہوگا، فکر کمزور ہوگی، دینی علم کا شعور نہیں ہوگا، دین کا صحیح پختہ شعور ان کے دلوں میں نہیں ہوگا، تو کسی بھی مذہب، کسی بھی دین، کسی بھی زاویہ نظر اور فکر کو اور مکتب فکر اور مکتب نظریہ، ساری چیزوں کو اپنانے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ دیکھیے مشرکین مکہ نے کتنا ستایا، یاسر کے گھرانے والے کتنے مشکلات آئے، آگ کے انگاروں پر صہیب کو لٹایا گیا، بلال حبشی کو گرم ریت پر لٹا کر کے ان کے سینوں پر پتھر رکھ دیے گئے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، ہم اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گے۔ حضرت صہیب رومی جب جھک کر کے چلتے تھے تو ایک لڑکا بار بار صحابی رسول سے پوچھتا تھا کہ آپ یہ اس عمر میں کیوں جھک کر کے چلتے ہیں؟ کہا بیٹا تمہارے بار بار سوال اور اصرار نے مجھے مجبور کر دیا ہے، میں جواب نہیں دینا چاہتا تھا۔ اپنے کپڑے کو اپنی پشت سے ہٹا کر کے کہا کہ دیکھو میری ہڈیوں کے اطراف میں جو گوشت تھے، مشرکین مکہ کے مظالم اور ان کے آگ کے انگاروں پر لٹانے کی وجہ سے یہ ہڈیوں کے اطراف کی چربیاں اور گوشت ختم ہو گئے، محض ہڈیاں بچی ہوئی ہیں جن کی بنیاد پر مجھے چلنے میں دشواری ہوتی ہے۔ یاسر کے گھرانوں کو، بلال حبشی کو کہا کہ تم مان لو نبی کی نبوت اور رسالت کا انکار کر دو، اللہ کی وحدانیت کا انکار کر دو، عذاب کا شکار ہوتے رہے، لیکن کہا نہیں، میرا اللہ ایک ہے۔ سمیہ جیسی خاتون میری ماں اور بہنوں کے لیے درس عبرت اور نمونے عمل ہیں۔ سمیہ پہلی خاتون جس نے اسلام کی راہ میں شہادت کا لقب پایا اور اپنی جان گنوا دی اسلام کی خاطر۔ کتنا ظلم کیا ابو جہل نے، دونوں ٹانگوں میں سواریاں باندھ کر کے نہ آخری لمحے میں نعوذ باللہ ان کی شرمگاہ پر نیزے مارے اور پھاڑ دیا ان کے دونوں ٹانگوں کو۔ کس بنیاد پر؟ ایمان اور عقیدے کی بنیاد پر، صحیح اسلام پر قائم رہنے کی بنیاد پر، نبی کی دعوت کو قبول کرنے کی بنیاد پر، لیکن اس سے وہ ہٹے نہیں میرے بھائیوں۔ جب یہ آپ کا عقیدہ مضبوط ہوگا تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کے یہاں نہیں کھڑی ہو سکتی۔ یہ عقیدے کی قوت سب سے بڑی قوت ہے۔ آپ بتائیے کہ حضرت